نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم مملکت عربیہ سعودی کی خدمت میں۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، سوال کہ حیض اور نفاس والی عورت طواف وداع کس طرح کرے گی؟ جواب، شیخ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے طواف وداع کا حکم نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ طواف وداع عمرہ پر یا حج پر جو لوگ جاتے ہیں تو حج کا یہ رکن ہے، طواف وداع اسے کرنا ہوتا ہے، یعنی حج مکمل ہونے کے بعد جب انسان واپس اپنے ملک کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس سے پہلے طواف وداع کرنا ہوتا ہے۔ اگر حائضہ عورت ہو اور نفاس والی عورت ہو تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر آپ علیہ السلام امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، یعنی طواف وداع۔ آپ اپنے گھر کو واپس لوٹ رہے ہیں، آپ کا آخری عمل جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت اور نفاس والی عورت جو ہے اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی اس سے یہ اگر رہ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اہل علم کے ہاں اس سلسلے میں نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے قریب میں اور اس کے ابھی نفاس کے خون اس کو آ رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس میں وہ عورت طواف وداع نہیں کر سکتی، یعنی اس نے باقی تو حج کے ارکان مکمل کر لیے، حج کے ارکان مکمل ہونے کے بعد اب وہیں بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ نفاس کا جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا، اب طواف وداع رہ گیا۔ طواف وداع رہنے کا جو معاملہ ابھی آ گیا تو اب اس عورت پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ طواف وداع یعنی آخری عمل جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ بیت اللہ کے لیے جو ہونا چاہیے، آپ گھر واپس لوٹ رہے ہو اس سے پہلے آپ کا جو آخری عمل ہونا چاہیے وہ طواف ہے، تو وہ نفاس والی اور حیض والی جو عورتیں ہیں وہ اس عمل سے مستثنیٰ ہیں، یعنی طواف وداع سے وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالی جمیع معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔